السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه رواہ ابو داود۔ خوف خدا ہے دل میں نہ آنکھوں میں شرم دہر، خوف خدا ہے دل میں نہ آنکھوں میں شرم دہر، اہل وطن کے حال پہ روتے ہیں اہل درد۔ معزز سامعات، مجھے اس حدیث کے تحت بے پردگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے جس کی مجھ سے درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعات، اس زمانے میں بے پردگی کی وبا عام ہو چکی ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان ہماری بے پردگی سے پہنچا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں، کیونکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم سے مذہبی تشخص کو برباد کیا گیا ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ اسلام کے اس نقصان کی ذمہ دار عورتیں ہی ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اسماء، بے شک عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے اور اس کے علاوہ عضو کھولنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور اس کے کہتے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ کلام پاک میں بھی یہی حکم فرمایا گیا، وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ چہرے اور ہتھیلیوں کو محرم رشتہ داروں کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ معزز سامعات، پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں پر پابندی لگائی ہے اور بڑی احتیاط کا حکم فرمایا۔ ایک طرف مردوں کو پابند فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ جب تم عورتوں سے بوقت ضرورت استعمال کے لیے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ میں ہو کر مانگو، اس میں تمہارے اور عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ دوسری طرف عورتوں کو پابند کیا، فرمایا کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، عورتیں نرم لہجے یعنی دل کو مائل کرنے والے لہجے میں گفتگو نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں گفتگو کریں، تاکہ دل کے خراب آدمی کے دل میں میلان کی کوئی بات نہ پیدا ہو۔ دوسری جگہ عورتوں کو ہدایت کی گئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں جم کر رہا کریں، باہر نہ نکلیں۔ مردوں کو بھی اس کا حکم فرمایا، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، اے مردو، عورتوں کو تم ان کے گھروں سے باہر نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے۔ اور اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمائی، المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو شیطان جھانکتا ہے، اجنبی مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس عورت کے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر گناہ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا، اول تو شر بشر میں ہے، پھر شر شراب میں، ممکن نہیں شراب پیئیں اور شر نہ ہو۔ عورتوں کے باہر نکلنے میں قطعی خیر نہیں ہے۔ اگر کبھی بضرورت شدیدہ گھر سے باہر نکلنا پڑے تو حکم فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ معزز سامعات، اب ہم میں سے ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم نے قرآن و سنت کے ان حکموں پر کتنا عمل کیا اور کسی بھی طرح کی ہم نے احتیاط کی ہے یا نہیں۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم نے پوری زندگی بے نقاب سڑکوں پر آ کر گھروں میں رہ کر احکام خداوندی کی بغاوت کی ہے۔ جو عورتیں دین کی پرورش کرتی تھیں وہ آج گھروں سے باہر نکل کر قرآنی آیتوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ جو شریعت صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت دیتی ہے، کیا وہ عورتوں کو اس کی اجازت دے گی کہ وہ بازاروں میں جا کر غیر مردوں سے بے حجاب گفتگو کریں اور کبھی احساس بھی نہیں کہ میرے اس عمل سے اسلام پر کیسا داغ آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرمایا نہى النبی لا تکلم النساء الا باذن ازواجهن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر گفتگو کریں۔ آج عورتوں کی بے غیرتی یہاں تک ترقی کر چکی ہے کہ عورتیں بازار میں کپڑوں یا زیورات کی دکان پر بے نقاب ہو کر دکانداروں سے گفتگو کرتی۔ کبھی ہماری دینی حمیت کو جوش نہیں آتا کہ ہماری اس بے حیائی کی گفتگو سے مذہب اسلام پر نمایاں داغ آ رہا ہے۔ اگر عورتیں بازار نہ جائیں تو موت نہیں آ جائے گی۔ میری معزز سامعات، اس طرح غیروں سے گفتگو کرنا بالکل حرام ہے اور اللہ کے غضب کا سبب۔ اگر عورتوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو پردے کو لازم کرنا ہوگا۔ آج اگر عورتوں سے پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو جواب دیتی ہیں کہ اصل پردہ دل کا ہے، آنکھ میں کیا رکھا ہے، ہمارا دل صاف ہے۔ کیسا احمقانہ جواب ہے! یہ یاد رکھیے، جب تک نگاہ محفوظ نہ ہو اس وقت دل محفوظ نہیں ہو سکتا۔ پردہ در حقیقت نگاہ کا ہی ہوتا ہے، دل خود بخود صاف ہو جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہرآلود تیر ہے۔ تیری ترچھی نظر کا تیر بڑی مشکل سے نکلے گا، دل اس کے ساتھ نکلے گا اگر یہ دل سے نکلے گا۔ نگاہ سے منٹوں میں لمبے لمبے پروگرام طے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نظر کا تیر اگر پیوست ہو گیا تو پھر اس سے حسرت، سوزش قلب، جگر کی آگ و فغاں صبح و شام پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کے لیے یارائے ضبط باقی نہیں رہتا اور ایک مستقل عذاب بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا الصبر علی غض البصر ایسر علی الصبر علی الم بعد، آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ کا پردہ ہی اصل ہے۔ عورتوں نے تو سبب مرض کو ہی دوا سمجھ لیا۔ نگاہ کا پردہ نہیں بلکہ دل صاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے اپنے بالوں کو ہوا میں لہرانے والی خواتین حجاب باندھ کر سمجھتی ہیں کہ وہ باپردہ اور باحیا بن گئی۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردے دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ معزز سامعات، افسوس ہے آج نگاہیں محفوظ نہیں رہی اور دل کے پردے نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ عورتیں سرخی اور لپسٹک لگا کر بازاروں میں گھومتی ہیں، اجنبی مردوں کی فرحت و مسرت کا سامان مہیا کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کے سامنے خستہ حالی مردہ دلی سے رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل نہیں بلکہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ آج عورتیں مساوات اور برابری چاہتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ عورتوں کی آزادی ملک کو تباہ کر ڈالتی ہے، قوم کی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالتی ہے۔ عورت اس صدی میں خوش ہے کہ اس کو حقوق مل رہے ہیں اور وہ ہر محکمے میں مردوں کی برابر ملازمت کر رہی ہے، مگر اس نادان کو معلوم نہیں کہ مردوں نے اسے گائے بیل کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسے ذرا برابر سکون نہیں، اپنے قدرتی فرائض سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مردوں کی تفریح کے لیے عورتوں کو سینما کے پردے پر آنا پڑا، مردوں کی دل لگی کا سامان مہیا کرنے کے لیے تھیٹر کی ناپاک زندگی قبول کرنی پڑی، مردوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے اس کو کلب اور ناچ رنگ گھروں میں ناچنا پڑا۔ اور حد یہ ہے کہ محض مردوں کی شہوت پرستی کے لیے عورتوں کی اریاں کلب بنانا پڑا، مگر اب تک یہ عورت یہی سمجھ رہی ہے کہ اسے مردوں کی غلامی سے نجات مل گئی۔ معزز سامعات، جو عورتیں مغربی تمدن کی عاشق ہوئی انہوں نے مغربی تہذیب سے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ خیریت سے مغرب زدہ عورت اب آزاد ہو گئی، اس پر نہ گھر کی پابندی باقی رہی ہے نہ خاوند کی اولاد کی پابندی باقی رہی ہے۔ وہ دن رات ہوٹلوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں، راستوں میں، گلی کوچوں میں سر برہنہ، سینہ اڑیاں، ننگی باہیں، چہرے بے نقاب کیے، چہروں پر سرخی اور پاؤڈر تھوپے، مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مارے پھرتی نظر آ رہی ہے۔ گھر کے کاموں سے اس کو کوئی واسطہ نہیں، شوہر کی اطاعت اس کے لیے ضروری نہیں، بچوں کی پرورش و پرداخت اس کا کام نہیں۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، اس نے بڑی مشکلوں سے آزادی حاصل کی، وہ اب آزادی سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔
اخلاق و آداب، مذہبی پابندیاں، شرم و حیا، یہ سب چیزیں اس کے نزدیک پرانی ہو گئی، چنانچہ وہ ان میں سے کسی کو نہیں مانتی۔ اس آزادی سے جو کچھ اسے ملا وہ سن لیا اور جو کھویا اس کو ملاحظہ کیجیے۔ مغرب میں گھریلو زندگی بالکل تہو بالا ہو چکی ہے، عورت مرد سے آزاد ہو کر ہوس کی بندی اور خواہشات کی غلام بن گئی۔ یہ تمام مصیبتیں بے پردگی کا ثمرہ اور نتیجہ۔ معزز سامعات، اگر دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عورت چاہتی ہو تو اسے پردے کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا، بے حیائی کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ دنیا و آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی کا منہ اسے دیکھنا ہوگا۔ عورتوں کو بڑی احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا پردہ عورت کی سب سے بہترین صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا لا يرین الرجال ولا يرونها، کہ وہ عورتیں سب سے بہتر ہیں جو مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ اس کو مرد دیکھیں۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے، اسی لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے اور حیا کا یہ حال تھا کہ ان کو وفات سے پہلے ہی فکر تھی کہ لوگ میرے جنازے کو نہ دیکھیں، چنانچہ ان کو ایک گہوارہ بنا کر دکھایا گیا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور وصیت فرمائی کہ میرے جنازے پر ایسا گہوارہ بنا دینا۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شرم و حیا تھی۔ ہے کوئی عقل مند عورت جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرے اور پردے کی فکر کرے؟ میری ماں اور بہنوں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں ہر وقت پردے اور حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی میں اسلام کی عزت ہے، اسلام یہی سبق دیتا ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک باپردہ عورت بن جائیں، حیا والی عورت بن جائیں، اور اسلام پر جو نمایاں داغ آ رہا ہے اسے ہم دھونے والی بن جائیں۔ کٹا سکتی ہیں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، کٹا سکتی ہیں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔